اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ من نطفۃ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ کلا لما یقض ما امرہ فلینظر الانسان الی طعامہ انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم صدق اللہ العظیم۔ سورہ عبس کی آیت نمبر 17 سے آیت نمبر 32 تک ان آیات کے ترجمہ اور تفسیر پر مبنی ہے آج کا درس قرآن۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے مشہور صحابی رسول جو کہ نابینا تھے حضرت عبداللہ بن مکتوم کا جو واقعہ ہے اور اس کے تحت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے تنبیہ فرمائی اس کا ذکر، ساتھ ہی اللہ نے قرآن کریم کو فرمایا کہ قرآن کریم سراسر جو ہے یہ ایک نصیحت ہے اور فرمایا کہ اس کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ کِرَامٍ بَرَرَةٍ، کہ اس کو لانے والے جو ملائکہ ہیں وہ بڑے معزز اور پھر جن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ابو بکر، عمر، علی اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو محفوظ کر کے لکھ کر آگے امت تک پہنچایا، وہ بھی کیا ہیں؟ نیک، معزز، قابل احترام ہیں۔ اب چلے دیں نا ختم میں ہوتے اپنی مرضی دی ترابیاں ختم کر کے نا، اچھا انہوں نے چلے جانا ہے، انہوں نے ہفتے آدھے انہوں نے ختم ہو جانی ہے، پھر وہ جانے نے مدینے شروع ہفتے میں آ جاؤ، چلو ٹھیک ہے شام نا ترابیاں کے بعد نا وہ ختم بھی ہے گا انشاءاللہ ہفتے میں تو آئیو پھر ملاقات ہو جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا۔ آج 17 رمضان المبارک ہے، اس حوالے سے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات، یوم وصال ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں آپ کا وصال ہوا 17 رمضان 57 ہجری اور ایک قول 58 ہجری کا ہے۔ مشہور صحابی رسول سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کی وصیت کے مطابق سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت البقیع میں جو ہے وہ دفن کیا گیا۔ جو ہے احادیث کا بہت سا ذخیرہ وہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسط سے امت تک پہنچا۔ براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے فرامین سن کر
المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے امت تک اس کو جو ہے پہنچایا ہے۔ تو محققین فرماتے ہیں کہ تقریباً 2210 احادیث ہیں علامہ ذہبی رحمہ اللہ کے قول کے مطابق، اور یہ ان احادیث میں سے 170 احادیث بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں، اور اس کے علاوہ دیگر کتابوں میں بھی جو ہے یہ تمام روایات جو ہیں یہ موجود ہیں، محدثین نے ان کو جو ہے وہ بیان کیا۔ تو ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خود فرمایا کرتی تھیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے 10 صفات، 10 انعامات ایسے ملے جو پہلے کبھی کسی عورت کو وہ صفات اور وہ انعامات اللہ نے عطا نہیں کی۔ پہلا انعام اور پہلی صفت، پہلی خوبی کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل امین ایک ریشمی کپڑے میں میری تصویر لے کر آئے۔ وہ جب نکاح کا معاملہ ہوا تو جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو ایک ریشمی رومال میں، کپڑے میں، وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تصویر تھی وہ بھیجا، اور انہیں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ حضرت جبریل امین آئے۔ دوسری صفت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے علاوہ کسی دوسری کنواری لڑکی سے نکاح نہیں فرمایا، باقی ازواج مطہرات یا تو بیوہ تھی یا مطلقہ۔ تیسری خوبی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے علاوہ کسی ایسی خاتون سے نکاح نہیں فرمایا جس کے والدین مہاجر ہوں۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی جو اہلیہ یہ کیا تھے؟ مہاجر تھے۔ اسی طرح فرماتی چوتھی صفت کیا ہے کہ جبریل امین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ان سے نکاح فرما لیجئے، یہ آپ کی بیوی ہیں۔ باقی جتنی بیویوں سے نکاح ہوا وہ اس طرح معاملہ نہیں ہوا۔ پانچویں صفت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول بھی میرے بستر پر ہوا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بستر پر ہوا کرتے تھے تو وحی جو ہے وہ اترتی تھی۔ چھٹی صفت فرماتی آسمانوں سے میری برات نازل ہوئی، میری پاکیزگی نازل ہوئی۔ ساتویں صفت کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا میں ہی سب سے زیادہ محبوب تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اپنے فرامین میں اس کا اظہار بھی فرمایا۔ آٹھویں صفت فرماتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو میری ہی باری کا دن تھا، حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کے ہاں ہی تھے، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں۔ نویں صفت فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وصال فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سینے اور گلے کے درمیان ٹیک لگائے ہوئے تھے، یعنی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر تھا۔ اسی طرح 10ویں صفت کیا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین میرے ہی مکان میں ہوئی۔ یہ جو گنبد خضرا ہم دیکھتے ہیں، اور ہر مومن کی جو ہے وہ ہر مومن کو محبوب ہے اور محبت ہے گنبد خضرا سے، یہ جو ہے وہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ اور مکان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سیدہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات بلند فرمائے، اور امت کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ فرامین کے جو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسط سے امت تک پہنچے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا غزوہ بدر ہے۔ غزوہ بدر 17 رمضان 2 ہجری، اور محققین فرماتے ہیں کہ اگر عیسوی اعتبار سے اس کا حساب لگایا جائے تو وہ 13 مارچ بنتی ہے، یعنی یہی مہینہ تھا مارچ کا۔ خیر
تو اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے فتح بھی عطا فرمائی جنگ بدر میں، اور بہت سے مسلمان جو تھے وہ صحابہ کرام وہ شہید بھی ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ تو آج کی جو آیات ہیں اللہ تعالیٰ اب یہاں پر پہلے میں ذکر کر چکا کہ 30ویں پارے میں جتنی بھی صورتیں ہیں عموماً اور اکثر جو مضمون ہے وہ قیامت کے متعلق ہے، اور اس کے ذکر کے دوران اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق اور اسی طرح بعض صورتوں میں توحید کا بھی جو ہے وہ ذکر فرمایا۔ تو عمومی جو مضمون ہے وہ بعث بعد الموت، مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس کو اللہ نے بیان فرمایا۔ اب ہونا کیا چاہیے تھا کہ اللہ کے جو انعامات ہیں کافر ہو یا مسلمان، بلکہ دیکھا جائے تو مسلمانوں کی نسبت اللہ نے دنیا میں کافروں کو زیادہ جو ہے وہ نوازا ہے۔ تو اب ہونا کیا چاہیے تھا کہ جب آخری نبی آئے، آخری کتاب آئی، اللہ نے ہدایت کا انتظام فرمایا، تو اب یہ جو کفار مکہ تھے، مشرکین مکہ، انہیں چاہیے تھا کہ وہ اللہ کی آخری کتاب پہ ایمان لاتے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو مانتے، اور پھر اس ایمان لانے کے ذریعے سے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے۔ لیکن ناشکری کی کہ اللہ کی ہدایت کو جو ہے وہ اللہ کے حکم کو ٹھکرایا، تو اللہ نے اسی بات کو ذکر فرمایا قتل الانسان ما اکفرا، کہ مارا جائے انسان کہ وہ کس قدر جو ہے ناشکر گزار ہے۔ اللہ کی توحید کو، اس کی نبوت، اس کے نبی کی نبوت اور رسالت کو ماننے کے بجائے انکار کیا، فرمایا قتل الانسان ما اکفرا۔ من ای شیء خلق، اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ اپنے انعامات ذکر فرما رہے ہیں کہ دیکھو کس طرح اللہ کی ذات نے انسان کو جو ہے پیدا کیا۔ من ای شیء خلق، کس چیز سے اللہ نے اس کو پیدا فرمایا؟ من نطفہ، اب وہ چیز ایسی ہے کہ اگر کوئی انسان بتانے سے کترائے اور شرم و حیا کی وجہ سے وہ نہ بول پائے تو اللہ نے فرمایا ہم خود بتاتے ہیں، من نطفہ، پانی کے ایک قطرے سے، اور وہ پانی کا قطرہ بھی ایسا کہ اگر کہیں جسم میں کپڑے میں لگ جائے تو ایسی گھن آتی ہے، بندہ کہتا ہے جا کے فوری جا کے اس کو دھو لو۔ من ای شیء خلق، اللہ نے سوال کیا کہ کس چیز سے اللہ نے انسان کو جو ہے وہ پیدا فرمایا ہے، پھر خود ہی جواب جو ہے فرمایا من نطفہ، پانی کے ایک قطرے سے، خلقہ فقدر، اللہ نے اس کو پانی کے قطرے سے پیدا فرمایا، پھر اس کے لیے اندازہ ٹھہرایا۔ ماں کے پیٹ میں جب انسان ہوتا ہے تو یہ میں پہلے بھی تفصیل بیان کر چکا، انسان جب غذا کھاتا ہے تو وہ منہ کے ذریعے معدے کی نالی سے جناب معدے میں جاتی، پھر وہاں کیلوس بنتی، پھر معدے سے آنتوں میں کیموس، پھر آنتوں سے جگر میں وہ کیمیاوی مادہ جاتا ہے، اور پھر اللہ کا نظام ہے، پھر اس کیمیاوی جو مادہ ہوتا ہے جگر اس کو سرخ رنگ دے دیتا ہے، وہ خون بن جاتا ہے، پھر یہی خون پھر جاتا ہے اعضائے تناسل میں، پھر وہ مادہ منویہ بنتا ہے، پھر یہی مادہ باپ کی پشت سے جب ماں کے رحم میں جاتا ہے تو خون کا لوتھڑا بن جاتا ہے، وہ 40 دن کا وقفہ، خون کے لوتھڑے سے پھر گوشت کا ٹکڑا، گوشت کے ٹکڑے سے پھر ہڈیاں کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ وہ کھال چڑھا دیتا ہے، اور پھر آگے کیا فرمایا ثم السبیل یسرا، اب یہاں پہ کیا فرمایا خلقہ فقدر،
اللہ نے اسے پیدا فرمایا، پھر اس کا اندازہ اس کا ٹھہرایا کہ اس کا چہرہ کیسے بنانا ہے، اس کے کان کیسے بنیں گے، اس کا ناک، اس کے بال، اس کے ہاتھ پاؤں، ان میں جو توازن ہے اللہ نے اس کو بھی بیان فرما دیا۔ خلقہ فقدر۔ اچھا، جب ماں کے پیٹ میں انسان کی تخلیق مکمل ہو جاتی ہے تو ثم السبیل یسرا، پھر اس کا راستہ بھی جو پیدائش کا وہ بھی اللہ نے آسان کر دیا، پھر انسان کی پیدائش ہو جاتی۔ تو ایک تو تخلیق کا پیدا ہونے کا راستہ وہ اللہ نے آسان کر دیا، دوسرا پھر پیدا ہونے کے بعد جتنے بھی راستے ہیں انسان کا، روزی روٹی کا، اس کی رہائش کا، اور جتنے بھی ضروریات ہیں اللہ نے ان سب کے راستے آسان کر دی۔ ثم السبیل یسرا، پھر اس کے راستے کو آسان کر دیا۔ ثم اماتہ فاقبر، پھر اللہ نے اس پر موت طاری کر دی۔ فاقبر، پھر اسے قبر میں ڈال دیا۔ لیکن کیسے، کہاں سے انسان کی تخلیق ہوئی شروع، کیسے اللہ نے درجہ بدرجہ، صرف یہی نہیں قرآن کریم کی اور دیگر جو آیات ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو ماں کے پیٹ میں اس کو پیدا کیا، اس کا مجسمہ بنایا۔ تو ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اب جب یہ زندگی گزار لیتا ہے، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر لیا، پھر اللہ نے اس پر موت جو ہے وہ طاری کر دی۔ کیوں؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے جو ہے کیا ہے، موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو جب یہ مرتا ہے تو فاقبرہ، اللہ نے فرمایا ہم نے اسے جو ہے قبر میں ڈال دیا، اللہ نے اس کو قبر میں ڈال دیا۔ اب دیکھیں، ہم بعض مذاہب دیکھتے ہیں جیسے ہندو مذہب ہے، اور اسی طرح جو چینی لوگ ہیں یہ اس کو جو میت ہوتی ہے لاش، اس کو جلا دیتے ہیں۔ اور یہ جو مجوسی لوگ ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں، انہوں نے یہ جو میت ہوتی ہے لاش، اس کو ایک جنگل بیابان میں جا کے کسی اونچی جگہ پہ ڈال دیتے تاکہ اس کو وہ جو پرندے ہیں وہ نوچتے ہیں، پھر اسے وہ نوچ کے اس کا ماس کھا جاتے ہیں، اور ایسے ہی وہ پھر گل سڑ جاتا ہے اس کا سارا ڈھانچہ۔ لیکن اللہ نے کیا عزت عطا فرمائی، ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اللہ نے اسے موت دی اور پھر کیا ہے، قبر میں جو ہے وہ ڈال دیا۔ کہتے ہیں کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے سامنے جو ہے ایک ہندو تھا، اس نے اعتراض کیا، تو اس نے کہا کہ مسلمان مردے کو دفن کر کے زمین کو خراب کرتے ہیں۔ تو مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے بہت سے اس کو جوابات دیے، ان میں سے ایک جواب یہ تھا کہ مردے کا اگر کوئی فضلہ ہو، جیسے بولو براز ہے جو اس کے پیٹ کے اندر ہی ہوتا ہے، تو فرمایا کہ جب اس کو مردے کو نہلا دھلا کے کفن پہنا کر تو کفن پہنایا جاتا ہے، تو فرمایا کہ مگر تم اب اس وقت کیا ہے، اس کے اندر وہ غلاظت ہوتی ہے، وہ ظاہراً اس کو کفن دفن پہنایا جاتا ہے اس کو، لیکن کیا غلاظت اس کے اندر ہے۔ تو کہنے لگے کہ فرمایا کہ تم ہر وقت بولو براز کرتے ہو جس کی جو ہے وہ بدبو اٹھتی ہے، تعفن پیدا ہوتا ہے، ہوا بھی خراب ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ پھر ہندوؤں کو چاہیے کہ اپنا بولو براز کپڑے میں لپیٹ کر رکھیں اور اسے بھی جلا دیں۔ بھائی اگر تم کہتے ہو کہ زمین میں مردہ دفن کرنے سے زمین خراب ہوتی ہے، تو اس طرح جب انسان مرتا ہے تو اس کے اندر بھی غلاظت ہے،
تو پھر اس غلاظت کو آپ کہتے ہو کہ اس کی جو ہے اس کی وجہ سے زمین اگر خراب ہوتی ہے تو انسان جب زندہ رہتا ہے تو وہ بھی بول و براز کرتا ہے، تو بجائے اس کو پھر مٹی کے حوالے کرنے کے، اسے پھر کیا، جس طرح تم میت کو جلاتے ہو پھر اس طرح اس کو بھی اس کے ساتھ ایسے ہی کرو، بول و براز کو کپڑے میں لپیٹو اور اسے جلا دو تاکہ زمین گندی نہ ہو۔ تو اب ظاہر ہے کہ مردہ دفن کرنے کی نسبت بول و براز زمین پر پھینکنے سے زمین جو ہے وہ زیادہ گندی ہوتی ہے، تو جب اس سے زمین اور فضا خراب نہیں ہوتے تو باعزت طریقے سے مردہ دفن کرنے سے زمین جو ہے وہ کیسے خراب ہوگی؟ یعنی یہ جو دلائل تھے انہوں نے ایک یہ دلیل بھی دی۔ اسی طرح اور بھی بہت سے واقعات ہیں اس ضمن میں۔ ایک ہندو برہمن تھا، تو اس نے بھی اس قسم کا جو ہے وہ اعتراض کیا کسی عالم دین سے۔ اس نے کہا کہ آپ کی ساری باتیں جو ہیں وہ اچھی ہیں، مگر مردے کی تدفین سے جو ہے وہ زمین متعفن ہو جاتی ہے، آپ کی یہ بات اچھی نہیں ہے۔ تو مولانا نے برہمن کو سمجھایا کہ انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، یعنی جسم اور روح دو چیزوں سے مرکب ہے، اور جسم جو ہے یہ عناصر اربع، ہوا، مٹی، آگ اور پانی، یہ چار چیزوں کا جو ہے وہ مرکب ہے، اور روح جو ہے یہ ایک لطیف چیز ہے جو عالم بالا سے آتی ہے، اور اس کو ہر مذہب والا مانتا ہے، ہندو بھی مانتا ہے، عیسائی بھی مانتا ہے۔ تو فرمایا اب روح انسانی جسم کی مربی یعنی تربیت کرنے والی ہے، جب تک وہ روح جو ہے جسم کے اندر ہوگی تو وہ مربی کا جو وہ درجہ رکھتی ہے، اس کی تربیت کرتی ہے۔ تو کہنے لگے اس حساب سے روح بمنزلہ باپ کے ہے۔ تو کہا کہ پنڈت جی ذرا یہ تو بتاؤ، جب کوئی شخص سفر پر روانہ ہو تو اپنے بیٹے کو اس کی ماں کے سپرد کرتا ہے، ماں کے سپرد کرتا ہے، تو کہنے لگے ماں کے سپرد کرے گا یا پھر اس عورت کے جو صرف کھانا پکاتی ہے، کوئی ایسی عورت ہو وہ کہ جی میں اس کو صرف کھانا پکا کے کھانا دے دوں گی بس، باقی اس کی دیکھ بھال وہ میرے ذمہ نہیں ہے۔ تو ہندو نے کہا کہ ظاہر ہے کہ ماں کے سپرد کرنا ہی بہتر ہے۔ تو مولانا نے فرمایا کہ انسان کے لیے مٹی یا زمین بمنزلہ حقیقی ماں کے ہے، اور آگ کا کام صرف کھانا پکانا ہے، اور یہ ہر چیز کو جلا کے رکھ دیتی ہے، چونکہ روح بمنزلہ باپ کے ہے، روح نکل گئی، مطلب یہ ہے کہ اب اس کا باپ جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو اس لیے جب یہ جسم سے جدا ہونے لگتی ہے تو اسے یعنی اس مردہ جسم کو زمین یعنی حقیقی ماں کے سپرد کرنا چاہیے، آگ کے حوالے نہیں کرنا چاہیے، آگ تو جلا دیتی ہے۔ تو اس طرح وہ جو برہمن تھا ہندو، اس کو ماننا پڑا کہ مسلمانوں کا جو یہ جو دفن کرنے کا طریقہ ہے یہی جو ہے وہ بہتر ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، ثم اماتہ فاقبرہ، پیدا ہونے کے بعد زندگی اس نے گزاری، پھر اللہ نے اس پر موت طاری کی، فاقبرہ، پھر اسے قبر میں ڈال دیا۔ اور یہ میں پہلے عرض کر چکا کہ انسان اپنی طبعی موت مرتا ہے، اس کی قبر وہ زمین بنتی ہے، اور یہ پھر عالم برزخ شروع ہو جاتا ہے۔ انسان کی قبر چاہے وہ زمین بنے، چاہے اس کو درندوں نے کھا لیا، اس کی قبر درندوں کی پیٹ ہے، وہ عالم برزخ۔ ڈوب کر مر گیا، پانی کی لہروں میں جناب اس کے چیتھڑے وہ مکس ہو جاتے ہیں جہاں جہاں، تو وہ پانی کی لہریں وہ اس کا عالم برزخ اور وہ قبر ہے۔ اسی طرح اگر کوئی جل جاتا ہے، جل کے راکھ ہو جاتا ہے، ہوا اس کی راکھ کو اڑا دیتی ہے، تو فضا میں
جہاں اس کا وہ خمیر ہوگا، جہاں اس کی وہ راکھ ہوگی، وہیں پہ اس کی قبر، اور وہی اس کے لیے کیا ہے، عالم برزخ ہے۔ انسان کی جو ہے وہ جان نہیں چھوٹنے والی، عالم برزخ، پھر عالم آخرت میں اللہ دوبارہ اس کو ویسے ہی جیتا جاگتا انسان جو ہے وہ پیدا کر کے روز جزا کے دن اپنی جو ہے وہ اچھائی اور برائی کا حساب جو ہے اس کو ملے گا۔ تو ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اسے موت دی اور اسے پھر قبر میں ڈال دیا۔ ثم اذا شاء انشرہ، اللہ نے فرمایا پھر اللہ جب چاہے گا اس کو جو ہے زندہ کر کے دوبارہ کھڑا کر دے گا۔ یعنی یہ ساری دلیل، سب چیزوں کو اللہ نے دلیل بنایا، اور آخر میں کیا ارشاد فرمایا، موت دینے کے بعد قبر میں ڈالا۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب اللہ چاہے گا دوسرا سور پھونکا جائے گا، جن پر موت طاری ہوئی ہوگی وہ سارے جناب اٹھ کر عالم محشر کی طرف، میدان محشر کی طرف جو ہے وہ بھاگ پڑیں گے۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب اللہ چاہے گا تو اس کو دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کر دے گا۔ کلا لما یقضی ما امر، اللہ نے فرمایا کہ خبردار، انسان نے ابھی تک اللہ کا وہ حکم پورا نہیں کیا کہ جس کا اس کو حکم دیا گیا تھا۔ اللہ جو ہے، انسان نے اللہ کی بات کو یا اللہ کے حکم پر ابھی تک وہ عمل پیرا نہیں ہوا کہ جس کا اسے حکم دیا گیا تھا۔ وہ کیا تھی؟ توحید، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر ایمان، اور اسی طرح اپنے عقیدے کا، اپنے عمل کا تزکیہ۔ کلا لما یقضی ما امر فلینظر الانسان الی طعامی، اب تو پہلے تو اللہ نے اس کی پیدائش کا مرحلہ جو ہے وہ بیان فرمایا، اب پیدا ہونے کے بعد اللہ کے جو انعامات ہیں جن سے وہ استفادہ کرتا ہے، اب اللہ وہ گنوا رہے ہیں۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے اپنے کھانے کی طرف کہ اس کو زمین سے کھانا جو ہے وہ کیسے حاصل ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے اپنے کھانے کی طرف۔ پورے قرآن کریم میں فَلْيَنْظُرْ کا یہ جو لفظ ہے، یہ 4 مرتبہ اللہ نے مختلف آیات میں، مختلف صورتوں میں جو ہے یہ ارشاد فرمایا، پورے قرآن کریم میں 4 مرتبہ۔ تو فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، وہ سورۃ الطارق کی 5ویں آیت ہے۔ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ إِن كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ۔ اب یہاں فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے، غور و فکر کرے اپنے کھانے کی طرف کہ اللہ نے اسے کھانا کیسے مہیا کیا، اور یہ کھانا کس طرح مرحلہ بمرحلہ مختلف مراحل سے وہ جو ہے وہ انسان پہلے گندم کو بوتا ہے، پھر جناب وقت آنے پہ وہ گندم کٹتی ہے، پھر پستی ہے، پھر آٹا بنتا ہے، پھر اس کو گوندتا ہے، پھر پکاتا ہے، اس کے ساتھ بھی سالن، پھر اتنی مشقت مختلف مراحل سے گزرتا ہے۔ لیکن جنت میں کیا ہوگا؟ یہ مشقت ہوگی نہیں، پکا پکایا جناب کھانا، ہر چیز، ہر سہولت اللہ ہر نعمت جو ہے وہ عطا فرمائیں گے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے کہ وہ غور و فکر کرے اپنے کھانے کی طرف، دیکھے اپنے کھانے کی طرف۔ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، کہ بے شک بہایا ہم نے پانی بہانا۔ پانی جو ہے یہ ہر چیز کی زندگی ہے، اللہ نے ہر چیز کو زندہ رکھا ہے وہ پانی کے ذریعے سے، صرف فطری چیزیں ہی نہیں بلکہ آج کی اگر بڑی سے بڑی مشینری بھی ہے، اگر اس کو بھی دیکھیں تو وہ بھی پانی کے بغیر نہیں چلتی، ایسی اللہ نے پانی جو ہے وہ نعمت بنا دی۔ انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا،
پھر ہم نے پھاڑا زمین کو پھاڑنا، زمین پہ ہل چلتا ہے، اگر ہل نہ چلایا جائے تو وہ نرم و نازک جو کونپلیں نکلتی ہیں، پودے نکلتے ہیں، وہ نکلے ہی نہ، پہلے زمین کو نرم کیا جاتا ہے۔ ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے پھاڑا زمین کو پھاڑنا، فانبتنا فیہا حبا، پھر ہم نے اس میں اگایا زمین میں اناج، ہر قسم کا اناج، جو بھی چیزیں اناج میں آتی ہیں، حب کا معنی دانہ بھی اور حب کا معنی اناج بھی، وعنبا وقضبا، اور اللہ نے فرمایا اور انگور اگائے، اور ہم نے انگور اگائے، اور ترکاریاں، یعنی جو انگور ہے اور جو ترکاریاں جتنی بھی، یہ بھی اللہ پھر اس طرح جو ہے وہ زمین میں پیدا فرماتا ہے۔ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، اور زیتون اور کھجوریں، یہ بھی اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ زمین میں اگائیں۔ وَحَدَائِقَ غُلْبًا، اور گھنے باغات، گھنے باغات، یہ بھی اللہ کی نعمت ہیں اور اللہ کی تخلیق۔ وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، اور میوے، جتنے بھی پھل ہیں، میوے ہیں، یہ سارے اللہ نے پیدا فرمائے انسان کے لیے۔ وَأَبًّا، اور چارہ بھی، جتنی بھی فصلیں ہیں، اور پھر پھلوں کا جو مغز ہے، یہ کیا ہے، وہ انسان اناج کے طور پر جو اس کے لیے کارآمد ہیں وہ کھا لیتا ہے، اور جو اس کے چھلکے ہیں، جو بھوسا ہے، وہ پھر کیا ہے، وہ جانوروں کا چارہ بن جاتا ہے۔ وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، فرمایا کہ میوے اور چارہ جو ہے وہ پیدا فرمایا، اگایا، مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے فائدے کے لیے، یعنی ان چیزوں میں تمہارا بھی فائدہ ہے اور جو تمہارے مویشی ہیں ان کا بھی فائدہ ہے۔ تو الحمدللہ 32 نمبر آیات تک جو ہے، 32 آیات تک سورہ عبس کا جو ترجمہ تفسیر ہے یہ مکمل ہو گیا۔ آئندہ انشاءاللہ یہ ہماری سورہ عبس جو ہے یہ مکمل ہوگی، اس کے بعد سورۃ التکویر انشاءاللہ اس کا جو ہے آغاز ہوگا۔ باقی ماہ رمضان کی مناسبت سے وہ چند باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر چکا۔ 17 رمضان کی مناسبت سے غزوہ بدر اور ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال، اس کے علاوہ دیگر جو ہے مسائل میں اور فضائل میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من فطر صائما علی طعام و شراب من حلال صلت علیہ الملائکۃ فی ساعات شہر رمضان وصلی علیہ جبریل علیہ السلام فی لیلۃ القدر۔ فرمایا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنی حلال کی کمائی میں سے کسی روزے دار کو روزہ افطار کراتا ہے تو اس کے لیے پورا رمضان فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں، اور شب قدر میں جبریل امین اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، دعائے رحمت کرتے ہیں۔ یعنی جو اپنی حلال کی کمائی میں سے کسی مسلمان کو روزہ افطار کرواتا ہے، یعنی یہ بھی بڑا عظمتوں والا جو ہے وہ عمل ہے۔ اس کے بعد تراویح کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے تراویح پڑھی، یعنی یہاں پہ رمضان کے قیام کو علماء نے تراویح سے تراویح مراد لیا ہے، تو تراویح پڑھی ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعۃ والوتر،
کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 20 رکعت تراویح اور وطر جو ہے پڑھا کرتے تھے، یعنی مسنون جو عمل ہے تراویح کا وہ 20 رکعت ہے۔ آج کل وہاں حرمین شریفین میں وہ 10 تراویح کا، یہ کرونا کی وجہ سے پڑھائی وہاں بھی 20 ہی جاتی تھی، پھر 10 انہوں نے کسی عذر کی بنا پہ یا کسی فتوے کی بنا پہ وہ 10 شروع کی ہیں، تو اللہ انہیں توفیق عطا فرمائے دوبارہ اسی عمل کو کہ جس کی تائید اور تاکید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے، صحابہ کے عمل سے بھی ملتی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح دیگر صحابہ کے بارے میں ملتا ہے کہ 20 رکعت جو ہے وہ تراویح پڑھا کرتے تھے۔ باقی جو ہے انشاءاللہ ماہ رمضان کے فضائل اور مسائل انشاءاللہ کل جمعہ ہے تو اس میں بھی انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کے تمام حقوق، اس پر ایمان، اس کی تلاوت، اس کا سمجھنا، اس پر عمل کرنا اور اللہ قرآن کو آگے پھیلانے کی ہم سب کو جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ یا ارحم الراحمین ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین آج یوم بدر ہے، اے اللہ شہدائے بدر کی اے اللہ مغفرت فرما کر انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ جس طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے تیرے دین کی خاطر، تیرے رضا کی خاطر اے اللہ اپنا مال، اپنی جان، سب کچھ قربان کر دیا، اے اللہ ہمیں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے، اے اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرما، ان کی درجات کو بلند فرما، مسلمان عورتوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو ان کی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جتنے بھی بیمار ہیں، روحانی بیمار ہیں، جسمانی بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، اے اللہ سبھی کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین آمین۔